وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں جی آپ نے کہا تھا کہ وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا، تو کہتے ہیں جی وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے، لیکن کہتے ہیں جی اللہ کے رسول کی کلی حدیث یہ ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، یعنی وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ۔ یہ بھائی کا اعتراض اور اشکال ہے، کہتے ہیں جی الجھن ہے۔ بھائی الجھن کس چیز کی ہے؟ بات سیدھی ہے اور صاف ہے کہ حدیث جو ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا کہ رات کو اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ، یہ روایت سے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امر وجوب کے لیے استعمال ہوا ہے، تو بھائی یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے۔ جی اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی نہ بھی پڑھے گا تو گناہ نہیں ہے۔ وطروں کے بعد 2 رکعتیں اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو وہ مجرم نہیں ہے، لیکن اس کو خاصا کہنا یہ غلط ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا خاصا نہیں ہے۔ ایک دوسری بات، یہ وطروں کے بعد 2 رکعت پڑھنا اس کی فضیلت بڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی کولی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، یہ والی روایت جو ہے کہ رات کو اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ، یہ کولی حدیث ہے، اور وطر کے بعد 2 رکعتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پڑھتے تھے وہ فعلی حدیث ہے، یعنی آپ کا عمل ہے اور وہ آپ کا خاصہ ہے۔ تو بھائی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کولی حدیث بھی مروی ہے 2 رکعتوں کی، وہ روایت جو ہے سنن دارمی کے اندر موجود ہے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کی بیداری مشکل اور بھاری ہے، جس وقت تم میں سے کوئی وطر پڑھ لے تو 2 رکعتیں پڑھے، اگر رات کو اٹھ جائے تو بہتر، ورنہ یہ دونوں رکعتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، یہ سنن دارمی کے اندر موجود ہے، اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے، باب فی الرکعتین بعد الوتر، وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا۔ جی پھر یہ روایت جو ہے اس کے علاوہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح معانی الاثار جلد 1 صفحہ 341 پر بھی موجود ہے، انشاءاللہ صحیح حدیث ہے یہ انشاءاللہ۔ پھر یہ بس اتنی بات بھائی یاد رکھیں کہ وطر جو ہے رات کی آخری نماز یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی اگر کوئی بندہ وطروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، فضیلت بھی ہے کہ اگر بندہ رات کو تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے تو یہ 2 رکعتیں جو ہے پڑھ لینے سے اس کو نماز تہجد کا اجر و ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر یہ بات یاد رکھیں، بس اس میں اتنی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ 2 رکعتیں وطروں کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر پڑھتے تھے، ہمیں یہ کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کا امتی جو ہے وہ بیٹھ کر نہ پڑھے، کیونکہ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیٹھ کر بھی پڑھیں تو آپ کو اجر اور ثواب پورا ہی ملے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی وہ اگر جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے نماز بیٹھ کے پڑھے گا، جی وہ چاہے وطروں کے بعد وہی 2 رکعتیں ہیں، تو اس کے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب نصف ہوگا، جیسا کہ صحیح حدیث اس بارے میں موجود ہے صحیح مسلم وغیرہ کے اندر، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ والی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھی نماز ہے۔ میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے آپ کو پایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تجھے کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا آدمی کا نماز بیٹھ کر پڑھنا آدھی نماز کے برابر، اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن میں تم میں سے ایک کی طرح نہیں ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بات آپ کے لیے خاص ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیٹھ کر بھی پڑھیں تو اجر و ثواب پورا، لیکن امتی جان بوجھ کے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب آدھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطر کے بعد وہی 2 رکعتیں جو ہیں یہ ہمیں کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ ہم اگر کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ اجر و ثواب پورا ملے گا، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔